نیا سال لے کر آئے نئی بہاریں، الہی بھر دے زندگی میں امن و قرار۔ تو اہل عرب اور قمری سال، قمری سال کا تذکرہ آیا ہے تو اس کے ساتھ قبیصہ کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے، جیسا کہ کل ہم نے کہا۔ اور قبیصہ کیا ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے کہ ہوا یہ کہ جب قمری سال رائج ہوا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ جن قمری تاریخوں میں فصل تیار ہو رہی ہے، صرف 3-4 سال بعد ان دنوں میں فصل تیار نہیں ملتی، بلکہ اس میں 1 مہینہ یا 1 چاند کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس فرق کی وجہ سے بہت سے کاروباری مشکلات پیدا ہوتی تھیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوندیا قبیصہ کا طریقہ لائج ہوا۔ شروع میں اس کا طریقہ کار بہت سادہ تھا کہ ہر قمری سال کے کچھ اضافی دن بڑھا دیے جاتے، جیسے قمری سال بالآخر شمسی سال کے برابر اور موسموں کے مطابق ہو جاتا۔ بعد میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ہر 3 قمری سال بعد چوتھے قمری سال کو 12 مہینے کے بجائے 13 مہینوں کا بنا دیتے، لیکن یہ زائد مہینہ بھی ہمیشہ سال کے آخر میں نہیں ہوتا، بلکہ باری باری ہر مہینے کے ساتھ اس کا اضافہ کیا جاتا۔ تو اہل عرب بھی تقریباً یہی طریقہ اختیار کیا گیا، مگر 2 سالہ سرزمین عرب پر یہ حساب کتاب سب سے پہلے قبیلہ کنانہ کے شخص قلمس نے کیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ طریقہ رائج ہو گیا۔ ہر سال حج کے دنوں میں قبیلہ کنانہ کا سردار یہ اعلان کر دیتا کہ اگلے سال حج کس مہینے میں ہوگا اور اضافی 13واں مہینہ کس مہینے کے ساتھ بڑھایا جائے گا۔ اس طرح قلمس شخصی نام کے بجائے ایک قومی عہدہ بن گیا اور اس کی جمع قلامسہ استعمال ہونے لگی۔ تو قلمس صاحب کے کارنامے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 سال تک تو حج حقیقتاً ذی الحجہ میں آتا، لیکن اس کے بعد محرم، پھر سفر، پھر ربیع الاول میں، یہاں تک کہ کئی سال بعد حج ذی الحجہ میں پڑتا، لیکن گنتی میں 1 سال کم ہو جاتا۔ اچھا، بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عرب 4 مہینوں کی حرمت اور عزت والے مہینے سمجھتے تھے۔ یہ 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تھے۔ اب جب حج کے مہینے میں قبیصہ کی وجہ سے رد و بدل ہونے لگا تو لازماً ان 4 مہینوں کی ترتیب پر بھی اثر پڑا، اور اعلان بھی قلامسہ کے فرائض منصبی میں داخل ہو گیا کہ وہ حج کے مہینے کا اعلان کرنے کے ساتھ یہ بھی بتائے کہ اگلے سال حرمت والے مہینے کون سے ہوں گے۔ تو اہل عرب نے قمری کیلنڈر میں جو یہ تبدیلی کی انہیں النسائی کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آیت قرآنی میں بھی آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیلنڈر کی ابتدا کب سے ہوئی۔